السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 7th کلاس، آج ہم حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی مسعود ہے۔ آگے شارٹ کویسچن میں آئے گا کہ نام کیا ہے، تو نام جو ہے وہ مسعود ہے۔ فرید الدین آپ کا لقب ہے، لیکن زیادہ مشہور لقب گنج شکر ہے۔ البتہ عقیدت مندوں کی اکثریت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بابا فرید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 29 شعبان ہجری 569 کو قصبہ کوتوال میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے چند سال بعد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی وفات پا گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نہایت پرہیزگار خاتون تھیں۔ تعلیم و تربیت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی تعلیم کے لیے ملتان لے آئیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ ان دنوں میں ملتان کا شمار علم و فضل کے عظیم ترین مراکز میں ہوتا تھا۔ ملتان میں سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کیا، پھر مروجہ نصاب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت میں بھی مشغول رہتے تھے۔ ملتان میں 6 سال قیام فرمایا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو اور اس کتاب کے پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت احترام سے جواب دیا کہ مجھے آپ کی نظر سعادت سے فائدہ ہوگا۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے فرمایا کہ کچھ عرصہ ملتان میں قیام کے بعد علوم ظاہری کی اصول اور ممالک اسلامیہ کی سیر و سیاحت کے لیے سفر کرو۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے بغداد، بلخ، بخارا، بیت المقدس، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ بھی گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک حرمین شریفین میں رہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی قدم بوسی کے لیے کوتوال آئے اور پھر وہاں سے دہلی چلے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا۔ عبادت۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ مہینہ میں صرف 2 بار اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے اور باقی دن ان کے حکم کے مطابق عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کے فیوز و برکات دیکھ کر معروف بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کے بھی مرشد ہیں، نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسی شمع ہے جس نے خانوادہ درویشاں منور ہو جائے گا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا بھی فرمائی۔ تبلیغ دین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے لیے اجودن کو منتخب فرمایا۔ اجودن کا موجودہ نام پاک پتن ہے۔ اس وقت اس شہر میں بت پرستوں کی اکثریت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو علوم ظاہری اور باطنی سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے۔ کسی مرید نے کہا کہ حضرت دریا کا یہ پتن پاک نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، یہ پاک پتن ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کا نام ہی پاک پتن مشہور ہو گیا۔ اس شہر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد نہایت بابرکت ثابت ہوئی۔ وہاں ایک جوگی نے لوگوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر رکھا تھا اور طرح طرح کے لیے کہ جادو کر کے ان کو گمراہ کرتا رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے نہ صرف وہ خود مسلمان ہو گیا بلکہ دیگر کئی لوگ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اسی علاقے کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں گزاری۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقوال درج ذیل ہیں: عزت و شان عدل و انصاف میں ہے، ہنر اگر بے عزتی سے ملے تو بھی حاصل کرو، اس بات کی کوشش کرو کہ مر کر زندہ ہو جاؤ، دل کو شیطان کا کھیل نہ بناؤ، سب سے بڑا محتاج وہ ہے جس نے قناعت ترک کی۔ تعلیمات: حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دی ہے، انسانیت سے محبت اور سماجی بھلائی کا سبق دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیدار زندگی کا تصور دیا۔ وفات: حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 5 محرم 664 ہجری کو وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 95 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ بزرگان دین کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے تاکہ اس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ تو بچوں، یہ معلومات تھیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ سبق آپ نے سنا ہے، اس کے یہ جو سوال ہیں ان کے جوابات ڈسکرپشن میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔